نصاب ہر مالک نصاب پر واجب ہے۔ قربانی کے وجوب ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، مقیم ہونا۔ اب یاد رکھیں کہ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا، تو صاحب نصاب ہونا یہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا، آپ کو مالک نصاب بنایا اور مال و دولت دے کر اس قابل بنایا کہ آپ قربانی کر سکیں۔ ورنہ دنیا میں ان گنت مسلمان ایسے ہیں جن کے دلوں میں ہر سال خواہشیں اٹھتی ہیں کہ ہم اس سال قربانی کریں گے، ہم آئندہ سال قربانی کریں گے، لیکن ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا، وہ قربانی نہیں کر پاتے، ان کو توفیق نہیں ہو پاتی۔ تو ہر سال ہم ایک نئی خواہش کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ اب آئیے میں کچھ لوگوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جو قربانی کرتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دیا ہوتا ہے، ان میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور ہر سال قربانی کے حصے دار بنتے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں اور اس مال کو بچا کر رکھتے ہیں، صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کیا کرتے۔ اب وہ لوگ جو قربانی کیا کرتے ہیں ان میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں، جن کی نیت میں پاکیزگی ہوتی ہے، جن کی نیت صاف ستھری ہوتی ہے، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو تعریفوں کے لیے قربانی کرتے ہیں، جو بڑھاوا اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ریاکاری کرنے کے طور پر ان ساری چیزوں کو وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس حالت میں جب وہ قربانی کرتے ہیں تو ان کی قربانی قابل قبول نہیں ہو پاتی۔ تو یاد رکھیں کہ ہم قربانی کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کریں، کیونکہ آپ جو قربانی کرتے ہیں جس جانور کی، اس جانور کا نہ ہی گوشت اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، نہ ہی اس کا خون، نہ ہی اس کے خد و خال پہنچتے ہیں۔ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی جو نیک نیت ہوتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ گوشت اور خون نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی نیت دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے اندر کتنی خلوص والی نیت ہے، کس خلوص کے ساتھ وہ میری بارگاہ میں قربانی کر رہا ہے۔ اب وہ لوگ جو قربانی کرتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سعادت بخشی ہے، یہ توفیق دی ہے، وہ لوگ یاد رکھیں کہ جب قربانی کریں تو رشتہ داروں میں اس کا گوشت دے، غریبوں میں اس کا گوشت دے، پڑوسیوں میں اس کا گوشت دے جانور کا، کیونکہ جو اصل حقدار ہیں وہ غریب لوگ ہوتے ہیں۔ جہاں تک وہ اصل حقدار کے پاس یہ گوشت نہیں پہنچ پاتا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کس طرح سے اور کیسی تربیت فرمائی۔ ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک بکری کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد جو اس کا گوشت تھا وہ اپنے گھر پر رکھا اور اپنی بیوی سے کہا کہ ہم اس کے جو پائے ہیں وہ اپنے پڑوسی کے گھر پہنچا دیتے ہیں۔ اس وقت مدینے میں یہ جو پائے، شری پائے جو ہوا کرتے تھے، یہ بہت اہم غذا مانی جاتی تھی۔ تو انہوں نے یہ سوچا، اپنی بیوی سے یہ کہا کہ ہم یہ گوشت، یہ پائے اپنے پڑوسی کے گھر پہنچا دیتے ہیں، نہ جانے اپنے پڑوسیوں نے کب یہ کھایا ہوگا، ہم تو یہ کھاتے ہی رہتے ہیں۔ وہ لے کر جاتے ہیں اپنے پڑوسیوں کے گھر اور ان کو دے دیتے ہیں۔ اب جب وہ پڑوسی دیکھتے ہیں تو ان کے دل میں خیال آتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو یہ کھاتے رہتے ہیں، اب ہم اپنے پاس والے پڑوسی کے گھر اسے پہنچا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جب پاس والے کے گھر وہ پہنچاتے ہیں تو وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ ہم تو اسے کھاتے رہتے ہیں۔ اس طرح سے وہ گھومتے گھومتے جس صحابی نے بکری کو ذبح کیا تھا ان کے گھر واپس گھوم کر لوٹ کر وہ ان تک پہنچ جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ تعلیم ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، جب ہم قربانی کرتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو یاد رکھتے ہیں جو پیسے والے ہوتے ہیں،
جو زیادہ قریبی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کو بھول جاتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں۔ ہم ہمارے پڑوس میں اگر غریب پڑوسی ہمارا ہے تو ہم اس کو بھی بھول جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو چھپ چھپ کر قربانی کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسا گوشت پہنچاتے ہیں جس کے اندر چربیاں زیادہ ہوتی ہیں، چھیچڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ہر شخص کو دیکھ رہی ہے۔ ہر شخص کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شخص کو دیکھ رہا ہے۔ تو اپنی نیت کو صاف کریں اور صاف نیت کے ساتھ، پاکیزگی کی نیت کے ساتھ قربانی کریں، ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول